لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے جنات کیا کھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اسے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی، ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین یعنی ایک شہر کا نام ہے جس کے جنوں کا ایک قاصد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے لوٹ جانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اور جس لید یعنی گوبر کو لیتے ہیں وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کہ گوبر تو ناپاک ہے، اس کا کھانا جنات کے لیے کیسے جائز ہے، کیونکہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بیان کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب